سعدیہ جی، کچھ عرصہ پہلے یہ سننے میں آیا کہ آپ کے ہسبینڈ پر بھی کوئی حملہ ہوا ہے جنات اور ایسی مخلوقات کی طرف سے. یہ کیا معاملہ تھا؟ اچھا، ویسے بڑا ہی عجیب و غریب معاملہ تھا، اور میں شاید زندگی میں اس طرح نہیں خوف زدہ کبھی بھی ہوتی، کیونکہ جنات سے واسطہ پڑا، جادو ٹونے بھی دیکھے، لیکن یہ جو مخلوق تھی نا یہ جنات میں سے تھی، نہ یہ کوئی جادو ٹونا تھا. یہ ایک عفریت، ایک مخلوق عفریت کہلاتی ہے، بلا کے جیسے ہم بلا کہتے ہیں نا آسان الفاظ میں، وہ اس طرح کی کوئی مخلوق تھی. اچھا، ایک دن کچھ دن پہلے میں خواب دیکھتی ہوں کہ گھر کی میری ڈور بیل بجی ہے اور میں دروازہ کھولنے گئی ہوں، بچیاں میرے پیچھے آ کے کھڑی ہو گئی ہیں. تو میں دیکھتی ہوں میرے گھر کے باہر روڈ ہے، بہت سبزہ ہے، بہت گھر بنے ہوئے ہیں، لیکن جب میں وہاں دروازہ کھولتی ہوں تو باہر گپ اندھیرا ہے اور ایک بس میدان ہے اور دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا. رات کا بڑا خوفناک سا منظر ہے باہر، اور میں کہتی ہوں کون ہے، مجھے کوئی کھڑا نظر نہیں آ رہا. ایک دم میری نظر نیچے پڑتی ہے تو ایک کروکوڈائل کم ایناکونڈا، دونوں چیزوں کی مکسنگ، اچھا، ایک عجیب سی چیز ہے جو دروازے پہ ایسے آ کے بیٹھی ہے اور اندر آنا چاہتی ہے. جیسے ہی میں اس کو دیکھتی ہوں نا، میں فوراً بچیوں کو دھکیلتی ہوں کہ تم لوگ اندر جاؤ، کوئی باہر نہیں آئے گا اور دروازہ نہیں کھلے گا. تو میں دیکھ کر نا دروازہ بند کر دیتی ہوں. اچھا، میں نے یہ اٹھی، میں پریشان تھی کہ میں نے کیا خواب دیکھی ہے. اچھا، اس کے بعد میرے دماغ سے بات نکل گئی. اب کیا ہوا کہ ہم میرے ہسبینڈ سو رہے تھے، وہ ارلی سلیپر ہیں، تو وہ ہم جب جاگے ہوتے ہیں، میں اور بیٹی ہم ایک کمرے میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، تو ہمیں نا بہت زور سے اس کمرے سے نا کوئی چیز جیسے فرش پہ بہت قوت سے گری ہے. اچھا، آواز آئی تو ہم دونوں تھے گھر پہ، اسے میرا بیٹا بھی باہر گیا ہوا تھا، تو ہم دونوں کے علاوہ کوئی تھا نہیں تیسرا. ہم دونوں بھاگی گئی ہیں کمرے میں کہ اللہ. دیکھا تو میرے ہسبینڈ نیچے گر کے فرش پہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ایسے بیڈ سے ٹیک لگایا ہوا تھا، اور لٹرلی ان کی یہ گردن، چہرہ جو تھا نا پورا مڑ کر ادھر ہوا تھا، اور وہ اوپر کوئی چیز دیکھ رہے تھے. اچھا، اب ہم ان کو آوازیں دے رہے ہیں، میں ان کا چہرہ پکڑ کے اس طرح کرنے کی، تو وہ وہاں وہ اٹک کے پتھر بن گئے تھے. ہم دونوں ان کو موو نہیں کر پا رہی تھی، جیسے کسی چیز نے جکڑ لیا ہوتا، پتھر جیسے ہو جاتا نا انسان، اور ٹھنڈے اور پتھر. اور میرا تو سمجھ ہی نہ آیا کہ ایک دم اتنی بدحواسی. اب ہم انہیں اٹھانے کی کوشش کریں کہ ہم کم از کم بیڈ پہ بٹھائیں، لیکن کچھ نہیں. میں گردن پھر مجھے ایک دم اسٹرائک ہوا کہ یہ کوئی فزیکل میڈیکل چیز نہیں ہے، یہ کوئی ایک دم مجھے محسوس ہوا کہ کچھ بہت ہی گڑبڑ ہے، اس طرح کمرے میں کوئی بہت ہی اسٹرانگ چیز ہے. میں نے پڑھنا شروع کیا، پڑھ کے دم کرنا شروع کیا، تو ان کی گردن میں موو کرنے میں قابل ہو گئی، موو کرنے کے. اب یقین مانو، ہم دونوں ماں بیٹی نے ان کو اٹھا کے باقاعدہ میں نے اپنے کندھے پہ ڈالا، اور میری بیٹی نے پیچھے ایسے گرپ کی، اور ہم سیڑھیاں سے اتر کے ہم نے نیچے جانا تھا کہ میں گاڑی میں بٹھا کے ان کو ہاسپٹل لے کے جانا چاہتی تھی. اور وہ اس قسم کی کیفیت میں تھے کہ اس سے باہر نہیں نکل رہے تھے. پہلے میں نے کہا ہم تربیت اٹھا کے تھک گئے، میں نے ان کو نیچے آ کے بیڈ پہ ڈالا ہے، تو اور میں نے نا پڑھنا شروع کیا. پڑھ کے میں پھونک مارتی رہی، پانی پہ دم کیا، میں نے چھینٹے مارے تھوڑے سے، تو ایک دم ان کے حواس واپس تھوڑا نارمل ہونا شروع ہوئے. تو میں نے کہا نہیں، اب ہم ہاسپٹل جائیں گے نا، کہ اللہ نہ کرے کیا یہ اٹیک ہوا ہے. کہتے نہیں، ہاسپٹل نہیں جانا، وہ چیز تھی کوئی، اور اس طرح میرے ساتھ انہوں نے بھی کچھ دیکھا تھا. ان کو کسی چیز نے باقاعدہ، کہتے ہیں کہ مگر مچھ اور ایناکونڈا ٹائپ کی چیز میرے بیڈ پہ تھی. اچھا، اس نے مجھے دم مار کے گرایا، اور اس کے بعد وہ مجھے لگتا تھا کہ وہ میرا نا مجھے پکڑ لے گی یہاں سے. بہرحال اب میں اب میں نے بھائی ہیں بہت پیارے، اللہ کے بڑے قریب ہے، صاحب گدی ہیں، تو چشتیاں سلسلہ ان کو ان معاملات میں ہے. میں نے ان کو فون کیا کہ مجھے فوری آپ کے پاس آنا ہے. میں ان کے پاس جب گئی اور میں نے سب کچھ بتایا، تو جب انہوں نے بیٹھے، انہوں نے مجھے فوراً کہا کہ یہ تم نے یہ چیز اس طرح کی شکل، کہتے ہیں یہ تو عفریت ہے، اور یہ تو اس کو تو الاؤ ہی نہیں ہے کہیں جانا، اور اس کو تو بہت پہلے حضرت داتا گنج بخش نے اسے ایک جگہ پہ قید کیا، اس کو وہاں پہ اس کا حصار بنا دیا تھا. اور یہ کیسے نکلی ہے وہ مجھے انہوں نے کہا. پھر انہوں نے مجھے فوراً بتایا کہ تم نے یہ صدقہ خیرات کر کے سیدھا داتا صاحب جانا ہے، وہاں یہ نوافل ادا کرنے، اور اسی طرح مطلب
ان سے بات ریکویسٹ کرنی ہے اور سارا. پھر انہوں نے مجھے کچھ پڑھنے کو بھی دیا اور گھر میں ہم وہ دھونی دیتے ہیں نا اس کی جی کوئلے کی, بخور کی بخور پہ ڈال کے کچھ پڑھائی کے مجھے دیے. اور انہوں نے کہا جب تم یہ پڑھنے کھڑی ہوگی نا تم نے کمرہ بند کرنا ہے اور کوئی دوسرا نہ ہو, اور کمرے میں سے جو بھی آوازیں آئیں کسی کو کہنا اس میں داخل نہیں اس ٹائم ہونا جب تک تم یہ پڑھائی نہیں کر لو گی, یہ نوافل ادا نہیں کر لو گی. اور جناب جب میں نے نوافل ادا کرنے شروع کیے تو ایسے لگ رہا تھا کہ میرے ارد گرد پہلے لگے ایسے کسی نے وہ سانپ کا بل نہیں ہوتے جی اس طرح کی کوئی ارد گرد کبھی کوئی چیز ایک ایسا. اور میری بیٹی باہر بیٹھی ہوئی تھی, بلائیں منڈلا رہی تھی آپ کے, اور میری بیٹی بیٹھی ہوئی تھی اور اس کو ایسی آوازیں اندر سے آ رہی تھیں کہ بس میں نے قسم دی ہوئی تھی بہت بڑی, اور اندر سے دروازہ لاک کیا ہوا تھا کہ کوئی اندر نہ آئے. تو وہ کہہ رہی تھی کہ اس کو بس نہیں چل رہا تھا, وہ باہر روئی جائے اور چیخے مارے کہ میری ماں کے ساتھ اندر کیا ہو رہا ہے. اور میں نے جانواز سے قدم نہیں ہٹائے, آنکھ بس پڑھتی رہی اللہ کا کلام جو کہا گیا, جو نماز اللہ کے حضور دعا کرتی رہی. اور اس کے بعد جیسے سجدے سے میں فائنلی کر کے اٹھی تو ایک دم خاموشی اور سکون ہو گیا. اس کے بعد جب میں وہ کرتی تھی دھونی دیتی تھی پورے گھر میں پڑھ کے, انہوں نے کہا اپنے علاوہ کوئی نہ تمہارے علاوہ کرے, کیونکہ اور چیزیں جب اٹیک بیک کرتی ہیں تو عام بندہ جس کا توکل ہوتا ہے صرف وہی کھڑا رہ سکتا ہے, جو سمجھتا ہے اور جو استقامت سے ڈرتا نہیں ہے. ڈرنا ہے, ڈرنا منع ہے, کہتے نہیں ڈرنا منع ہے. جب آپ ڈر جاتے ہیں نا تو یہ چیزیں آپ پر حاوی ہے, وہی نا, وہ آپ پر آپ کی باڈی کو آپ کے برین کو کیپچر کر لیتی ہیں. تو آپ نے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا کلام سب سے طاقتور ہے, آپ انسان ہیں, اشرف المخلوقات ہیں, آپ سے زیادہ طاقتور کوئی مخلوق نہیں ہے. تو یہ جو اٹیک ہوا آپ کے ہسبینڈ کے اوپر, یہ کیا کسی نے جان بوجھ کر کیا تھا, اس کی کوئی آپ کو کنیکشن سمجھ میں آیا؟ مجھے انہیں لگا کہ کسی نے اس چیز کو کہیں استعمال کیا, مطلب اس چیز کو ایک بڑے جادوگر ٹائپ نے اس کو وہاں سے نکالا, کسی انسان کو نقصان دینے کے لیے کچھ کیا, اور اس کے بعد اس سے جان چھڑانے کے لیے کیا کرتے ہیں, کوئی ٹوٹکا کر کے چوراہے میں پھینک دیتے ہیں. اچھا. تاکہ جو بھی اس پہ سے گزرتا ہے نا, وہ پہلا شخص جو اس پہ سے گزرتا ہے وہ اس کے ساتھ بلا ہو لیتی ہے. اچھا. تو وہ کچھ اس طرح کا عمل تھا. جب سہیل اس جگہ سے کہیں گزرے ہوں گے گاڑی میں سے, وہ چیز ان کے ساتھ ہی آ گئی. اور پھر میں نے جو ہے نا, پھر انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں نظر آئے گا وہ جاتے ہوئے. اب یقین مانے جب وہ جانے کا ہوا, باقاعدہ مجھے لگا میرے لان کی دیوار میں ایک بزرگ آئے, بارش داڑھی والے. اچھا. انہوں نے ایسے ہاتھ کیا, ہول بن گیا, اور وہ اور ان کے ساتھ کالے لبادوں والی بے شمار چیزیں گھر سے نکل کے جا رہی ہیں. پھر انہوں نے ایسے کر کے دیوار بند کر دی. تو وہ منظر مجھے دکھایا گیا. وہ بابا فرید تھے؟ نہیں پتا نہیں, میں آپ کا جو ہے وہ ویژن کیا کہتا ہے؟ میرا تھا کہ تھے اللہ کی کوئی ہستی, میں عام انسان نہیں تھے, کوئی عام کوئی وہ عامل مولانا یہ کچھ بھی نہیں تھے وہ کوئی اللہ کے نیک ہستی. اور کیونکہ مجھے انہوں نے دکھایا, اور اتنی پر نور چہرہ تھا, اور وائٹ ان کی پوشاک اور وائٹ داڑھی, اس کو ہانک کر لے گئے. اور وہ کوئی انہوں نے اپنا کوئی بھیجا ایسا بندہ کا, اللہ کا بندہ حضرت داتا صاحب کا وہ ہے کہ وہ کیا کس کی ڈیوٹی لگائی, کیا کیا, لیکن یہ جو ہے وہ ان کی مدد سے یا اللہ کے. اچھا, آپ نے یہ بتایا کہ کسی جادوگر نے اس بلا کو چھڑوایا اپنے کسی مقصد میں استعمال کرنے کے لیے. اس طرح تو پھر یہ جو جنات ہیں یا مخلوقات ہیں یا بلائیں ہیں, ان کو انسان استعمال کرتا ہے, تو پھر یہ تو ایک قسم کا ان پر بھی جادو کرنا ہوا. یہ ایسے ہی ہے, کیونکہ یہ نا عملیات کر کے ان کو تسخیر کرتے ہیں, ان کو کنٹرول کرتے ہیں, اور پھر ان سے میں نے کہا نا انسان سب سے خطرناک مخلوق ہے. انسان تو ان چیزوں کو بھی نہیں چھوڑتی, اور یہ چیزوں سے استعمال کرتے ہیں. اور سم ٹائم یہ چیزیں کوئی ناراضگی یا شیطانی جنات ہوتے ہیں, یہ شیطانیت کے طور پہ, کیونکہ شیطان کا مشن ہی انسان کو بھٹکانا ہے, اس کو ڈسٹرب کرنا ہے, اس کو پریشان رکھنا ہے, اور اس کا دل مایوس کرنا. دیکھیں نا, جادو اور ان تمام چیزوں کے سب سے پہلے آپ کے اندر مایوسی پیدا ہوتی ہے, آپ کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے, اور اس کے بعد آپ کو بیزاری آتی ہے, بھوک ختم ہو جاتی ہے, زندگی بری لگتی ہے, لوگ برے لگنے لگتے ہیں, نفرتیں آ جاتی ہیں, ایمان ڈگمگا جاتا ہے,
نماز میں دل نہیں لگتا, تلاوت میں دل نہیں لگتا, یہ تمام چیزیں یہ سب سے پہلے پیدا کی جاتی ہیں. اور